السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، پارٹ 15، احسن طریقہ۔ اب بات کریں گے کہ جھگڑا ہو جانے کے بعد صلح ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں اپنی ذہنی اور ایمانی صحت کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ جی جناب، تو نہ چاہتے ہوئے بھی جھگڑا ہو ہی گیا اور اگلے بندے نے وہ کچھ کہا یا کیا کہ ہم بھی پھسل گئے اور سب بھول بھال کر لگے اس کو اسی کی زبان میں سمجھانے اور اسی انداز میں خبر لینے، مگر جو ہی غصے کا خمار سر سے اترا پتہ چلا کہ آپ کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ اور نقصان ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو جھگڑالو بندہ سخت ناپسند ہے اور یہ کہ رشتوں کو توڑنے والے مفسد ہوتے ہیں۔ پہلی فرصت میں اللہ سے معافی اور مدد تو اکثر لوگ مانگ ہی لیا کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہمیشہ ہی انسانوں سے معافی مانگنا ہوتا ہے، اور کسی صورت خود کو اس بات پر منا بھی لیں، مگر دوسری جانب ضروری نہیں کہ فوری معافی مل جائے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اب معاملہ یوں ہو کہ کل کو جو بات 4 لوگوں کے بیچ ہوئی تھی اب اس میں قریباً 40 افراد شامل ہو چکے ہوں۔ تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ ان 40 میں سے اگر چند لوگ بھی ایسے ہیں جن کا کام چنگاری کو بھڑکا کر تفریح کا سامان مہیا کرنا ہے، تو اب ہر طرح کے غیر متوقع اور غیر اخلاقی رد عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ جھوٹ بہتان کے علاوہ جدید دور میں خاموشی سے آپ کی آڈیو یا ویڈیو بنا کر آپ کے رویوں کی تشہیر، اس پر تبصرے تجزیے طعنے سے لے کر کورٹ پنچایت تھانے کی نوبت آ جانا بعید نہیں۔ کل تک پیار بھرے پیغام اور خوشیوں کی نوید سنانے والے اللہ کی وعید تو فوری سناتے ہی ہیں، ساتھ ہی اپنی پہنچ کی دھمکیاں تک دینے سے گریز نہیں کرتے۔ ان حالات میں کسی بھی صلح جو امن پسند انسان کا ذہنی اذیت کے سبب بیمار ہو جانا کچھ عجب نہیں۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ چلیں دوبارہ ایک کوشش کر دیکھیں، لیکن جب دوسری جانب معاملہ فہمی اور خدا خوفی دکھائی نہ دے تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ آپ کا اب نہ ملنا فساد کی اڑتی دھول کو دبانا ہے، نہ کہ ہوا دینا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ پیٹرول کی آگ پر پانی بھی ایندھن کا ہی کام کرتا ہے، تو بلا شبہ آگ بجھانے کی ہی نیت ہو، مگر فی الحال پانی بھی نہ ڈالیں، بلکہ فی الحال معاملے کو مٹی ڈال کر دفنا دینا ہے، تاکہ ایک تو تعفن سے فضا مقدر نہ ہو، دوسرا یہ کہ زندگی میں وہی صبر در آئے جو کسی پیارے کے مردہ وجود کے دفنا دینے کے بعد قدرتی طور پر آ ہی جاتا ہے، تیسرا یہ کہ جھگڑا تو لامتناہی ہو سکتا ہے مگر سوگ نہیں، یعنی اسی طرز پر 3 دن بعد زندگی نارمل ہو جانی چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو بار بار کے جھگڑے کے سبب کوئی بھی مثبت کام نہ ہو سکے گا، نمازیں الگ یکسوئی سے ادا نہ ہو پائیں گی، اور مزید یہ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی اللہ کا نام لے کر ڈرائے تو ڈر جانا چاہیے، اکڑے رہنے والے کے لیے جہنم ہے۔ اب باری ہے کہ اس قلق کا کیا کیا جائے جو آپ کے دل کی گھٹن اور صحت کی خرابی کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو جان لیں کہ انسان بہت کمزور اور محدود توانائیوں کے ساتھ ہے۔ سوئمنگ پول ہو، دریا ہو یا سیلاب، انسان ایک حد تک ہی تیر سکتا ہے، پھر اسے کنارہ یا سہارا درکار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں احکام عطا فرمائے ہیں ان کی حکم عدولی پر سزا کی وارننگ بھی دی ہے، وہیں غلطی سے سرزد ہو جانے والے گناہ پر صرف معافی یا ساتھ ہی کفارے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج یا حرام کھا لینا، یہاں تک کہ قتل ہو جانے پر بھی کفارہ موجود ہے، اور قصاص پر ہرگز بھی سختی نہیں، بلکہ جو شخص بھی عادی یا خطرناک مجرم نہ ہو اسے معاف کر دینے پر اجر ہے۔ اسی طرح کوئی عادی مجرم نہیں تو اس کی سزا بھی مختلف ہے۔ بڑی زبردست حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خود ہی گلٹ فری کر دیتے ہیں۔ بہت بہت رحمت ہے کہ ہم بندے احساس گناہ کی کراہیت سے باہر نکل آئیں، جیسا کہ پانی میسر نہ ہو تب بھی بندہ نجاست کی کراہیت سے تیمم کے ذریعے منہ ہاتھ جھاڑ کر اس احساس سے باہر آ جاتا ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس
اللہ کی رحمت کو کامل ایمان کے ساتھ سمجھ کر تسلیم کر کے خود کو معاف کر دینا، احساس جرم اور احساس ندامت سے نکلنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کیسا لطیف احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، ہر لحاظ سے قوی، اسی لیے وہ اسے خود معافی دے کر مضبوط بناتا ہے، اور اسی طرح شیطان کا بہت بڑا حربہ ناکام ہو جاتا ہے جو وہ گلٹ میں مبتلا بندے پر آزماتا رہتا ہے کہ تم تو گناہ گار ہو، اللہ تم سے خوش نہیں، لوگ خوش نہیں، پہلے یہ دکھ، پھر خوش ہونے، دل بہلانے کے غیر اخلاقی تفریح ذرائع، دل میں کچھ کھٹکے تو وسوسہ کہ جہاں اتنے گناہ گار ہو ایک گناہ اور صحیح۔ تو یوں ہماری مٹھی کھلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس کی گزشتہ حصے میں بات ہوئی تھی کہ غم و غصے کا دباؤ ایسا مسلط ہوتا ہے کہ اسموک زدہ دل کرتا ہے کہ تمام دھواں قریب ترین کھڑکی کھول کر باہر نکال دیا جائے۔ یہ تو تھی کچھ انتہائی نوعیت کے جھگڑوں کی بات۔ بعض تنازعات وقتی ہوتے ہیں اور فریقین مہذب بھی، خدا خوفی بھی رکھتے ہیں، باہم محبت بھی، تو پھر جلد صلح ہو جاتی ہے، لیکن شیطان ایک نئے طرز پر حملہ آور ہوتا ہے، مختلف وسوسے بھی تنگ کر سکتے ہیں، اور در حقیقت بات درست بھی ہو سکتی ہے کہ اب پہلی سی بات نہیں رہی، کوئی بات نہیں، ہر شے فانی ہے، اسی طرح وہ رفاقت بھی باذن اللہ تعالی فنا ہو گئی، لیکن اللہ ہی تو دوبارہ جلانے والا ہے گلی سڑی ہڈیوں کو جمع کر کے۔ تو اگر یہ رشتے محبتیں بھی ہمارے حق میں بہتر ہوئیں تو پھر سے جی اٹھیں گی۔ اوہ، یہ کیا! جن 2-4 افراد میں اختلاف ہوا تھا ان میں سے پہلے تو بہت سے لوگ آپ سے قریب تھے، اب کسی اور سے قریب تر، یہی آزمائش ہے۔ لگتا ہے آپ کو استعمال کیا گیا ہے، تو حوصلہ رکھیں، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اسی مالک نے اپنے کسی مشن میں آپ کو اسپیشل ٹاسک فورس میں بھرتی ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ نہیں، اب آپ کو زیب نہیں دیتا کہ شیطان کی اکساہٹوں پر کان دھریں، ساتھ ہی جن 2-4 لوگوں کی آپ سے دوری اور اب آپس میں ان کی قربت برداشت نہیں ہو رہی، ان کو جا کر کوئی بھی ایسی بات نہ بتائیں کہ جس سے ان کے بیچ محبت یا الفت کو نقصان پہنچے۔ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کو عباد الرحمن کا لقب پانا ہے، اس لیے آپ چغل خور، مفسد، منافق کسی صورت نہیں بن سکتے۔ بقول شاعر، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔